Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, at the outset, I pray Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala accepts all those deeds which you have done, all the prayers which you have done during this holy month of Ramadan. And I am hopeful that inshallah ta'ala, Allah Rabbul Izzat, who is the most beneficent and most merciful, will accept our prayers. آج سے لگ بھگ ایک مہینہ پہلے آپ سے مخاطب ہوا تھا جب رمضان کا آغاز ہوا تھا، اور آج آخری روزے کے دن آپ سے مخاطب ہوں، تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے غور سے سنیں انشاءاللہ تعالی۔ بچوں یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں مہینہ عطا کیا ہے، اس مہینے کی سعادتیں، اس مہینے کی بے شمار برکتیں اللہ رب العزت نے جو اس امت کو دی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام برکتوں، سعادتوں سے ہمیں نوازے انشاءاللہ تعالی۔ ایک چھوٹی سی بات جو میرے علم میں آئی تھی وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، خطبے کے لیے جب ممبر پہ چڑھے تو صحابہ سے کہا قریب آ جاؤ، صحابہ قریب آ گئے۔ جب ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو ممبر کی 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پہ زور سے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ پھر زور سے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ پھر زور سے کہا آمین۔ اس کے بعد حسب معمول خطبہ ہوا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی جماعت نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ ہم نے آج تک کبھی نہیں اس قسم کا کوئی معمول دیکھا ہے کہ آپ ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھتے تھے اور آپ نے آمین آمین کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں دی اور میں نے ان بددعاؤں پہ آمین کہا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ رحمت للعالمین مانے وہ نبی جو دنیا کے لیے رحمت ہے، انہوں نے بددعاؤں پہ آمین کہی۔ وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کی وادیوں میں پتھر کھانے کے باوجود، اپنے جسم مبارک سے خون ٹپکنے کے باوجود طائف کے لوگوں کے لیے بددعا نہ دے سکے، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وہ کون سی 3 دعائیں تھیں جن پر آمین کہا؟ یہ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ اچھا، اور ایک بہت امپورٹنٹ بات دیکھیں، بددعا دینے والا کون؟ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام، اور آمین کہنے والے کون؟ دونوں جہاں کے سردار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ ان بددعاؤں کی کیا اہمیت ہوگی، ان کا وزن کتنا ہوگا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخر وہ کیا بددعائیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 بددعائیں تھیں جو جبرائیل علیہ السلام نے دی اور میں نے ان پہ کہا آمین۔ تو بچوں یہ 3 بددعائیں کیا ہیں، اور میں یہ بات آپ کو اب یعنی آخری روزے کے دن کیوں بتا رہا ہوں؟ دھیان سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان پایا اور اس نے اپنی مغفرت اور بخشش نہیں کروا لی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، مانے ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص ہلاک ہو گیا، بیکار ہو گیا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا لی۔ وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ کی رحمت جوش میں تھی، وہ مبارک مہینہ جس میں روزے رہ کر، تلاوت کر کر، تراویح کے سجدے کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے موقع تھے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے موقع تھے، رات میں اٹھ کے دعا کرنے کے لیے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کے موقع تھے، مغفرت طلب کرنے کے موقع تھے۔ ایک انسان نے ماہ رمضان کو پایا اپنی زندگی میں اور اس نے اگر اپنی مغفرت نہ کروا لی تو وہ شخص برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ آج آخری روزہ ہے، اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ دیا ہے، تو اب اللہ رب العزت سے آپ یہ گڑ گڑا کے آج مانگیں، آج دعا مانگیں۔ آج کا افطار اس مہینے کا آخری افطار ہے، اور افطار سے پہلے دعا کی مقبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ
کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے اور روزہ دار کے بیچ میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا، مانے آپ جو دعا مانگو گے اللہ رب العزت کے قریب پہنچیں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا کرے۔ آج کا افطار وہ اس مہینے کا آخری افطار، دیکھیں اگلا رمضان اللہ ہم سب کو نصیب کرے، مگر زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے، مگر پیارے بچوں آج کے افطار سے پہلے کم سے کم 20 منٹ 25 منٹ پہلے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ سے ایسے مانگو کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جائے، کیونکہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں مانگتے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو جاؤ، اللہ رب العزت سے کہو کہ اللہ تیری رحمت کسی آئین کی پابند نہیں، تو جسے چاہے جیسا چاہے جتنا چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ ہماری جو ٹوٹی پوٹی عبادتیں تھیں، جو ہم نے اٹک اٹک کے قرآن کریم کی تلاوت کی، جو ہم نے سجدے کیے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ ہماری عبادتوں سے راضی کرنا میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بس کی بات ہے۔ ہم سے اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، مگر گڑ گڑا کے دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے بہت پسند ہے۔ جیسا کہ مشہور شاعر نے کہا کہ سائل ادھر آ پھر مانگ پھر مانگ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے سے تو اور مانگ، تو مانگتا جا ہم دیتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزینے بڑے ہیں، بہت ہیں، تو اللہ سے بہت دعا مانگو۔ بطور خاص آج افطار سے پہلے اپنی پورے پچھلے گناہوں کو معاف کروا لو بچوں، سر کے پچھلے گناہوں کو معاف کروا لیجئے، سر کو بھی یاد رکھیے دعا میں، آپ کے ٹیچرز کو یاد رکھیے، میڈم کو یاد رکھیے، سب کو یاد رکھیے، اپنے والدین کو یاد رکھیے۔ وہ لوگ ایسے ہیں، آگے میں جب گفتگو آگے بڑھاؤں گا ان کے بارے میں کہوں گا۔ تو رمضان کا آخری روزہ، اس مہینے کا آخری افطار، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کم سے کم 20 منٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھیں، افطار سے پہلے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے خوب مانگیں۔ اللہ رب العزت کو معصوم بچوں کی اور نوجوانوں کی دعائیں بہت پسند ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو دکھا کر ناز کرتے ہیں جب نوجوان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت فخر محسوس کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو میں نے صحت دی، ماں باپ دیے، ساری نعمتیں دی، پھر بھی میرے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے مجھے بھلایا نہیں، وہ آج بھی میری رحمت سے آس کرتے ہیں۔ بچوں خوب دعائیں مانگیے۔ دوسری بد دعا، تو پہلی بد دعا کیا ہو گئی کہ جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروا لی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ دوسری، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے کہلوایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور اس نے ان پر درود نہیں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا مبارک نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف یہ پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ جو شخص نہیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے کہلوایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، اور میرے نبی نے کہا آمین۔ دیکھو بیٹا، ایک چھوٹی سی بات، یہ میرا اپنا پرسنل آبزرویشن ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، ہم کو، ایمان والوں کو یہ احکامات دیے ہیں کہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے۔ تم روزہ رہو، اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رہتے۔ تم زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ معنی یہ ساری عبادتیں صرف انسانوں کے لیے ہیں، مگر ایک ایسا عمل ہے جو ان اللہ و ملائکتہ، یعنی اللہ خود کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں، اور وہ عمل ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود سلام بھیجنا۔ خود میرے اللہ، میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اس ماہ مبارک میں وہ جس کے لیے محفل قونین بنی ہے، وہ جن کے لیے دنیا بنی ہے، وہ جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس امت پر بے شمار رحمتیں لٹائی ہیں، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود سلام بھیجیے گا۔ اور تیسری اور آخری بد دعا جو تھی وہ تھی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص
جس نے اپنے ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے مغفرت نہ کروا لی. سمجھ رہے ہیں آپ ماں باپ کا یہ مرتبہ کہ ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کو راضی کر کے اللہ رب العزت کی رضا ہم حاصل کر سکتے ہیں. ماں باپ کی خوب خدمت کرنا. اب کویسچن یہ آتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ کیا ماں کے لیے ایک گلاس پانی لا کے دینا یا والد کے پیر دبانا، کیا صرف یہ خدمت ہے؟ بیٹا میرا ڈیفینیشن آف خدمت تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. خدمت میں اسے مانتا ہوں جو دل کو سکون دے جائے. وہ عمل جو آپ کے پیرنٹس کے دل کو سکون دے جائے وہ ان کے لیے خدمت ہوگی. اور وہ عمل کون سے ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ کے اچھے اخلاق، آپ کے اچھے کردار، آپ کی فرما برداری، یہ ساری چیزیں آپ کے پیرنٹس کے دل کو سکون پہنچائیں گی اور وہ ان کی سچی خدمت ہوگی. آپ جب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو گے، آپ جب ان کی چہرے کی مسکراہٹ بنو گے، وہ صحیح خدمت ہوگی. اور جب آپ کو اس خدمت کی عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ سب کو وہ وقت دکھائے جہاں پہ آپ اپنے والدین کی حقیقی خدمت کریں جب وہ بڑھاپے میں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان کی خدمت کر کے مغفرت حاصل کرنے کی سعادت دے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈو. اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز سے بچے، چاہے آپ کو وہ چیز کرنا بہت پسند ہو، اگر آپ اپنی والدین کی خوشی کے لیے اپنی کسی خواہش کا گلا گھونٹتے ہو تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک آپ کا یہ عمل بہت پسند کیا جائے گا. آپ کے والدین ان کی کئی خواہشوں کا گلا گھونٹتے ہیں آپ کی ایک چھوٹی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو کیا آپ اپنی خواہشوں کا گلا نہیں گھونٹ سکتے؟ اور اللہ رب العزت نے بے شمار نیکیاں لکھی ہیں اس بندے کے لیے جو والدین کی خدمت کرتا ہے. حضرت اویس قرنی کا قصہ بہت مشہور ہے. 2 خلفائے راشدین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے کہ قرن قبیلے سے اویس آئیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن کو؟ صحابیوں کو. کون صحابی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جنت کی بشارت مل گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرن قبیلے سے جب اویس آئیں گے تو تم ان سے اپنے لیے دعا کروا لینا. میرے نبی کے صحابہ ان کا بہت بڑا درجہ ہے، مگر دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ والدین کی خدمت کسے کہتے ہیں. اویس قرنی کون تھے؟ اویس قرنی وہ تھے جنہوں نے والدہ کی اتنی خدمت کی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ درجات کو بلند کر دیتا ہے. تو میرے نبی نے کہا عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان سے دعا کروائیے. دیکھ رہے ہو والدین کا درجہ، والدین کی خدمت کا صلہ مذہب اسلام میں اللہ رب العزت نے کتنا بلند رکھا ہے. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، آپ اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بنیں، ان کو خوشی دینے والے بنیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے. اور ایک بات کہتا چلوں کہ آج کی جو رات ہے، جو چاند رات ہوتی ہے، یہ رمضان کیسا گزرا ہے آپ سب جانتے ہیں. ایک ایسی وبا کرونا پینڈمک پورا دنیا میں پھیلا ہے جس نے لوگوں کی زندگی بدل کے رکھ دی. ہم ہماری مساجدوں کو اپنے سجدوں سے نہیں سجا سکے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکت سے دنیا کو اس وبا سے نجات دلا دے. بیٹا پوری امت کے لیے دعا مانگنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو ہر ایک کے لیے دعا مانگو، پوری دنیا کے لیے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس وبا سے، اس وائرس سے دنیا کو نجات دے دے اس ماہ مبارک کی برکت سے. اور آج کی رات مانگنے والی رات ہے. جس طرح سے دن بھر مزدوری کر کے آخر میں مزدور کو اپنا محنتانہ ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اسی طرح سے 30 دن کی عبادتیں، تلاوتیں، تراویح، ساری نمازیں، یہ ساری چیزوں کا صلہ آج ملنے والا ہے. تو جب اللہ صلہ دینے بیٹھے
تو ہم اگر سجدوں میں رہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اللہ کے ذکر میں رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہوئے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری جو بھی محنتانہ ہیں اس کو ہماری محنت کے باعث نہیں، اپنی رحمت کے مطابق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے انشاءاللہ۔ تو بچوں یہ بات آپ تک پہنچانی تھی، میں نے سوچا کہ یہ ضروری ہے پہنچانا، اس لیے آپ سے مخاطب ہوا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑا سکولز کی۔ ایس ایس سی ایگزامینیشنس 8 جون سے سٹارٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ، تو یہ پورا مہینہ جون کا ان کے ایگزامز کے لیے چلے جا رہا ہے، تو موسٹ پرابیبلی انشاءاللہ تعالیٰ جولائی یا اگست تک آپ کے کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گے، ریگولر سکولز، نرسری سے لے کے کلاس 10 ایوری ون۔ تو ہمارا جو سلیبس ہے جون کا، وہ سلیبس انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ بیٹا یاد رکھیے گا 5 جون انشاءاللہ تعالیٰ 5 جون سے آپ کے آن لائن کلاسز سٹارٹ ہوں گے ہر کلاس کے لیے۔ تو آپ لوگ، آپ کا یہ جو واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے یا پھر جو بھی اسکول کا ایپ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو ہم سے کنیکٹ کرنے کے لیے۔ ہم واٹس ایپ گروپ میں کوئی بھی فارورڈڈ میسیجز یا بیکار کے میسیجز آپ کو بھیجیں گے نہیں، ہم صرف اسکول ریلیٹڈ انفارمیشن یا سم موٹیویشنل تھنگس ول بی سینٹ ویا دیز گروپس۔ تو یہ گروپس کو آپ چیک کرتے رہیے۔ 5 جون سے فلی ایکٹیو، اور جون کا پورا سلیبس انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے تھرو آن لائن کلاسز اونلی، ٹھیک ہے۔ اب یہ وبا پھیلی ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو دور کرے گا، اس کے بعد واپس ہم سکولز کو آئیں گے، واپس شانگریلا ول بی بیمنگ وتھ آل یور اسمائلس۔ بہت مس کر رہا ہوں میں آپ سب کو، بہت مس کر رہا ہوں میں اسکول کو، آئی ایم شیور آپ بھی بہت مس کر رہے ہوں گے، بٹ اسٹل اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ آ جائیں۔ مگر جب تک ہم آن لائن کلاسز کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک یہ سارا کانٹینٹ پہنچائیں گے، آپ سب لوگ ہم سب سے کنیکٹڈ رہیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا جون کا سلیبس جون میں ہی کمپلیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ جو بچے گروپس میں نہیں ہیں وہ لوگ ایڈ کر لیجیے، اپنے فرینڈس کو بولیے 5 جون سے ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ اینڈ اسٹارٹ ویری ویری پراپرلی انشاءاللہ۔ جہاں تک بکس اینڈ آل، ایک بار اسٹاک اویلیبل ہو جائے تو انشاءاللہ بکس اینڈ آل آپ کو انفارم کر دیا جائے گا کہ کب سے لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، بکس آپ لے لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آپ کے آن لائن ایگزامینیشنس کا سوال ہے، جو آن لائن ایگزامینیشنس آپ کے ہوئے تھے اس کا رزلٹ بھی الحمدللہ اٹ از آلموسٹ ریڈی، تو وہ بھی 5 جون تک ریڈی ہو جائے گا۔ تو یو کین کلیکٹ دا رپورٹ کارڈز اینڈ ادر تھنگس۔ آپ کو ڈیٹ بتا دی جائے گی کہ آپ کس دن جا کے اپنے رپورٹ کارڈز کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ایز پر دا انسٹرکشن جو ہم کو آتے ہیں ہائر اتھارٹی سے، اس کے حساب سے وی ول شیئر وتھ آل آف یو، ٹھیک ہے۔ ایک لاسٹ چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی بولنا، بیٹا ایس ایس سی پبلک ایگزامینیشنس 8 جون سے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے 10th کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت دعا کریں۔ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، میرے 17 ایئرس کے کریئر میں فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ ایس ایس سی ایگزامینیشنس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ ویسے یہ چیز تو سب کی زندگی میں پہلی بار ہی ہو رہی ہوگی، بٹ اسٹل ہمارے ایس ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ سب دعا کریں کہ اللہ انہیں توفیق دے محنت کرنے کی، اللہ ان کے لیے آسان کرے ایگزام لکھنا، اور شانگریلا کا نام ہمیشہ کی طرح وہ روشن کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب لوگ محنت کریے گا اینڈ میک دس لاک ڈاؤن a proper time to help your parents, to love your parents, show your parents that you care for them, and most importantly, develop those skills, develop that attitude which will inshallah make you successful in life. Thank you. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.